والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحته یوم القیامہ، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنا ذکر کرنے کی اپنے گھر کے اندر اور جمعۃ المبارک میں توفیق عطا فرمائی ہے، اور رب کائنات کا اس بات پر بھی شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما دیا ہے، اور شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ مفتیہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو روزے رکھنے کی بھی اس میں ترغیب ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں عموماً مسلمانوں کا ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر ہی اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کو صاحب استطاعت بنایا ہے اس کی چند شرائط ہیں، اس شرائط کے مطابق اس پر اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا بعض دفعہ شیطان کی وجہ سے اپنے نفس پر گرا گزر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں پیسے کیسے نکالوں جی، میں یہ پیسے دیتے ہوئے اصل میں پیسے نکالتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا مال ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں دینا ہے، جو مستحق ہے اس کو پہنچانا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں دینے کا حکم ہے، اور ہم اس سے جی چنائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف مقامات پر مختلف آیتیں اور مختلف احکامات کا نزول فرمایا ہے، اور جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے وہ ہماری راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دینے سے ہوگا کیا، فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے بندے کو؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو گیا، دوسرا ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ اب یہ صدقہ دینے سے، اس صدقے کی وجہ سے بندے کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ پاک بھی ہو رہا ہے وہ، اور وہ ستھرا بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک مقام پر سورہ مؤمنون 18ویں سپارے کی پہلی جو چند آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر کامیاب شخص کی نشانیاں بیان ہوئی۔
قد افلح المؤمنون. مومن کیا ہے؟ کامیاب ہے. مومن کامیاب ہو جاتا ہے. اور نشانیاں بیان کی، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ دینی ہے. اور ایک مقام پر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسہ یہ ڈال سکتا ہے کہ ابھی ہم دے رہے ہیں تو کم ہو رہا ہے. یہاں پہ اگر 100 میں سے 2.5 روپے ہم دے رہے ہیں تو 2.5 روپے کم ہو گئے، یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. لاکھ میں سے 2,500 دیے تو 2,500 کم ہو رہے ہیں، وسوسہ ڈال سکتا ہے. لیکن اب ذرا یہ آیت مبارکہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے. روزی دینے والا بہتر وہی ہے. اور یہ قرآن میں آ گیا، اور قرآن 100%، 1000%، 1,00,000% سچا اور سچا ہی ہے. اب ہمارے یہ اس کی کمزوری ہے اعتقاد کی کہ ہم دے دیں گے تو کم ہو رہا ہے. کم نہیں ہوتا. آگے چل کے میں آپ کو حدیث پاک کی سناؤں گا. اگلی آیت سنیے. اب اگر دے دیا ہے، دے دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی مثال کیا فرماتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر بویا، وہ پودا بنتا ہے اور وہ 7 بالیں نکالتا ہے. 7 سٹے جو ہوتے ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں گندم کے، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. 100 ضرب 7 700. ایک دیا، ایک لگایا، ایک زمین میں ڈالا، 7 بالیں نکلے. اس ہر بال کے اندر 100 دانے. ایک لگانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 عطا فرمائے. تو ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے 700 خرچ کیا ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے جیسا چاہے اضافہ فرما سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والا ہے، سب جاننے والا ہے. اب الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. آج کا جو دور سوشل میڈیا کا ہے، اس کو دے رہے ہیں، تصویر فیس بک پہ آ رہی ہوتی ہے، لائیو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کو دے دیا تو جتانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دے دیا تو اس کو جتانا شروع کر دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، بار بار اس کو تانا دیتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہ جتائیں، نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کی بارگاہ میں ہے. رب کی بارگاہ میں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ گارنٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ رب کی طرف سے. لیکن کرنا کیا ہے؟ جب خرچ کر دیا، نہ احسان جتانا ہے نہ اس کو اذیت دینی ہے، تب یہ انعامات ملیں گے. اچھی بات، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. فرمایا اچھی بات کہنا اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو.
اور اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ علم والا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے، اب احسان نہیں جتانا، اب دکھاوا نہیں کرنا، اب اذیت نہیں دینی۔ اگر کوئی یہ والے کام کرے، احسان جتائے، اذیت دے، تو اس سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ کوئی اچھی بات کہہ لے اس کی جگہ پر، تو یہ زیادہ بہتر ہے پھر اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر انعامات کی بات فرما رہا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اس کو یہ ملے گا، اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس کے بدلے میں یہ ملے گا، لیکن اگر جو نہیں دیتا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ وہ جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ آج اگر سلور اگر اس کو آگ پر پگھلایا جائے نا تو وہ پگھل جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ہاتھ پہ ڈالا جائے تو ہاتھ کیسا ہو جائے گا؟ ہاتھ کی کیفیت، ہاتھ کی حالت کیا بنے گی؟ ہاتھ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ ہاتھ کی حالت ایسی جو ناقابل برداشت ہوگی۔ اور کل بروز قیامت جو اس دنیا کے اندر رہ کر جمع کیا ہوگا اس کو پگھلا کر پیشانیوں پر، کروٹوں پر، پیٹھوں پر ڈالا جائے گا، اس وقت حالت کیا بنے گی؟ بلکہ حدیث پاک میں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ والی آیت سوچیں ذرا، کل بروز قیامت ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے وہاں پر، اگر یہ عذاب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے گلے میں توق بنا کر سانپ کی صورت میں ڈال دیا جائے تو اس وقت عذاب کی تکلیف اور شدت الگ ہے، اور جو رسوائی ہے وہ اس سے بڑھ کر کتنی رسوائی ہو سکتی ہے۔ تو اپنا ذہن یہ بنا کر رکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں دے دیا ہے، ہم پر اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو ہم نے اللہ کی راہ میں ادا کر دینی ہے۔ میں انشاءاللہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کتنا مال ہو، کتنا تجارت کا مال ہو، کتنا سونا یا چاندی ہو، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس بندے پر، میں آپ کو بتاؤں آگے چل کے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ کتنا سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ آج اس
وقت میں اگر سانپ آ جائے تو ہم سارے ڈر کے باہر بھاگ جائیں، سارے ڈر کے یہاں سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے مارنے کی، کوشش کریں گے کوئی چیز اٹھا کے مارے، لیکن یہاں پر ایک بچت کی صورت ہے، کل بروز قیامت بچت کی صورت نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا، کہتا ہے کہ ایک فوجی تھا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی ایک جگہ پر، کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ایسی جگہ پہ لگی سامنے قبرستان تھا، میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، میں نے دیکھا کہ نا ایک قبر کے اندر سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے کوئی ایک جانور جو ہے نا وہ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی ایسا جانور نہیں دیکھا تھا، میں نے سوچا شاید یہ قبر کو کھود کے مردے کو نقصان دے گا، میرے پاس پستول بھی ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، وہ قریب گیا اور جا کر اس کو فائر کیے، اس کے اوپر 2-3 فائر کیے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس جانور پہ۔ وہ جانور دنیا کا کہیں یا عالم برزخ کا کہیں یا کیا کہا جائے اس کو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس جانور پر جب یہ فائر ہوئے تو اس نے 2-3 مرتبہ مڑ کے دیکھا، اس نے پھر فائر کیے 2-3 مرتبہ، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب جانور اس کے پیچھے ہو لیا، اب یہ ڈرنے لگا، یہ بولی کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بات پہ کہ یہ مجھے اب نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ بھاگنا شروع ہوا، پیچھے جانور بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک جگہ پر ایک نہر آئی، اور اس نہر کے اندر اس فوجی نے چھلانگ لگائی اور نہر پار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھلانگ لگا کر جیسے ہی پار کرنے کی کوشش کی، یہ جانور پیچھے آیا اور اس نہر کے کنارے پر کھڑے ہو کے اس جانور نے اس پانی کے اندر منہ ڈالا، صرف منہ ڈالا۔ وہ فوجی کہتا ہے کہ منہ ڈالا، میرا جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سارا گل کے سڑ گیا۔ یہ عذاب کی ایک چھوٹی چھوٹی صورتیں اور کیفیتیں نظر آتی ہیں، اور کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ وہاں پر چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں بن سکے گی، وہاں پر تو اللہ کے محبوب ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اب یہ کام ہم نے کرنے ہیں یہ والے، کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو ہمیں مال ملا ہے اس میں سے جو ہماری زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا پھر دوبارہ وہی عذاب، پھر ٹھیک ہوگا پھر وہی عذاب، پھر ٹھیک ہوگا پھر وہی عذاب، بار بار یہ عذاب ہوتا رہے گا، بار بار یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور یہ دنیا والا دن نہیں 24 گھنٹے میں ختم، 50,000 سالہ دن ہوگا۔ کتنا عذاب ملے گا اس کو، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، موٹے تازے ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کے سب آئیں گے، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ موٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ اور اسی کے مثل صحیحین میں اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا، کیونکہ اونٹ کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، گائے کی بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، بھینسوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، بکریوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اس کی شرائط ہے، اس کی شرائط کہ اتنی مقدار ہو، اور پھر وہ جانور پورا سال بغیر پیسوں کے جنگل میں جا کے چر کے آتا ہو۔
اس کی مختلف شرائط ہیں. بہرحال ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر فرض ہونے والی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، جو ہم پر اور چیزیں لاگو اور جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے. اگر آج ہم نے یہ ادا نہیں کی تو ہمارا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے یہ سوچنا اور سمجھنا ہے، خیال رکھنا ہے اس بات کا. زکوٰۃ فرض ہو گئی، ہم نے ادا کر دینی ہے. عموماً مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں ہم ادا کر دیں، شعبان میں ادا کر دیں، رجب کے مہینے سے شروع کرتے ہیں ادا کرنا اور وہ ادا کرتے رہتے ہیں. مستحق شخص کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اب میں آپ کو زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوگی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم، اس کی مالیت کی رقم 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی رقم موجود ہو، اور وہ رقم یا سونا چاندی اس کے اوپر پورا 1 سال بھی گزر گیا ہو. مثلا پچھلے سال شعبان کی آج جو تاریخ ہے، پچھلے سال اسی تاریخ میں میرے پاس اتنا مال آیا یا سونا چاندی آیا، وہ سنبھال کے رکھا ہوا، آج کے دن پورا سال ہو گیا، 1 سال گزر گیا، اور یہ مال سونا چاندی یا اس کے برابر جو رقم ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو. حاجت اصلیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے بغیر ہمارا سرکٹ چل رہا ہو، وہ سنبھال کے ہم نے سیو رکھا ہوا ہے، سائڈ پر ہے، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوئے نا. ضرورت کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ کے اندر چیزیں آتی ہیں. اب وہ چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں پیچھے، اس کے اوپر سال بھی پورا گزر گیا اور وہ ضرورت سے زائد بھی ہے. اچھا، اسی طرح یہ 2 چیزیں آئی آپ کے سامنے، سونا چاندی. ان کی مقدار، سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ اور چاندی کی مقدار ہے 52.5 تولہ. یا ان کے برابر کی رقم موجود ہو یا اسی کے مقدار کے برابر کوئی تجارت کا مال ہو. تجارت کا مال جو بزنس کے لیے ہم نے کوئی چیزیں خریدی کی ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بعض پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں، بھائی آگے بیچوں گا، پھر لوں گا، پھر بیچوں گا، یہ بھی ایک تجارت ہے. یہ جو پرچون کی دکان ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا سارا سامان ہوتا ہے، یہ بھی ایک تجارت ہے. مزدوری اور ہے، تجارت اور ہے. کسی نے پھل فروٹ لے کر رکھے ہیں، یہ بھی ایک تجارت ہے. یہ تجارت ہے جس نے، اور خرید و فروخت کی جہاں پر چیز بکتی ہے، جہاں پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ یہ چیز بیچ دی اور اس کے بعد پھر لا کر رکھ لی، یہ تجارت کہلاتی ہے. تو اس میں اگر یہ معاملہ ہوا ہے، اس طرح کی چیز ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو مال 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پہنچتا ہو یا 7.5 تولہ سونے کی مالیت کے برابر پہنچتا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ پورا سال گزرنا، ایک اتنی مالیت ہونا 2، اور حاجت اصلیہ سے زائد ہونا یہ 3. اب ایک سوال یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جو پہننے کے زیور ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی، ان پر بھی ہوگی. سونا ہے ہی وہ، ایسا تو نہیں کہ بسکٹ لے کر رکھے ہوں سونے کے، یا کوئی اور سونے کی ڈلیاں لے کر رکھی ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. جو زیورات ہوتے ہیں گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سالہ سال سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہو سکتی ہے جب یہ شرطیں پائی جائیں. اچھا، اب ایک مسئلہ اور توجہ کے ساتھ سماعت کریں. کسی کے پاس تینوں چیزیں ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور تجارت کا مال بھی ہے، یا کوئی اور بینک بیلنس سیو کر کے سائٹ پر رکھا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ پرائز بونڈ لے کے رکھے ہیں سنبھال کے، یہ سیو سائٹ پہ رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہوں، تو پھر کیا کریں گے؟
پھر ساری چیزوں کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر یہ رقم بنتی ہے. اگر بن رہی ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر نہیں بن رہی تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یہ مختلف چیزیں اگر ہوں تو. اگر کسی کے پاس پیسے بالکل بھی نہ ہو، چاندی بالکل بھی نہ ہو، صرف سونا ہی سونا ہو، وہ اضافی بھی ہو، سائڈ پر رکھا ہوا ہو، مثلا زیورات میں کوئی ایسی چیز ہے 7 تولے ہو، صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پرائز بونڈ نہیں ہے، کوئی بھی حاجت اصلیہ سے زائد کوئی رقم، تجارت کا مال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالص سونا ہی ہے، اور کتنا ہے 7 تولے. حالانکہ اگر ہم اس کو کنورٹ کریں چاندی کی طرف تو اس کی مالیت چاندی کے وزن کی جو ایک مقدار ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر یا اس کے زائد بھی بن سکتی ہے. لیکن یہاں پر موجود کیا ہے؟ صرف سونا ہی سونا، سونا ہی سونا، صرف جس کے پاس 7 تولے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 7.25 تولے ہو تب بھی نہیں ہوگی. اگر صرف ایک چیز ہو سونا، اسی طرح اگر سونا 1 تولہ ہو، مثال دے رہا ہوں، 1 تولہ سونا ہو اور صرف 1 انگوٹھی چاندی کی ہو، بس جب 2 چیزیں آ جائیں گی نا تو اب سونے کی اور اس کی مالیت کو اکٹھا کریں گے، کاؤنٹ کریں گے کہ بھئی کتنے پیسے بنتے ہیں، اور یہ پیسے ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی کی رقم مالیت کے برابر پہنچ جائیں گے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یعنی جب ایک چیز ہوگی صرف اکیلی، سونا اگر اکیلا ہے تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اور اکیلی چاندی ہے صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے. اور اگر تجارت کا مال ہے یا پرائز بونڈ ہے یا اور پیسے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اگر ہیں اکیلے ہیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر دیکھنے پڑیں گے. اکیلی چیزیں ہوں گی تو اس مقدار میں جو ان کی مقدار بیان کی اس مقدار کے مطابق دیکھنا پڑے گا. اور اگر مختلف چیزیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مختلف اگر چیزیں ہیں تو پھر سب کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس کے مطابق دیکھیں گے کہ اتنی مالیت کے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، تجارت کا مال یا پیسے اور سونے کے سارے ملا کے اگر بنتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے. لہذا یہ ہمیں اس چیز کا حساب رکھنا ہے. اچھا، اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے قرض بھی لیا ہوا ہوتا ہے اور کسی کے کوئی پیسے دینے ہوتے ہیں، کوئی کمیٹی ڈالی تھی، کمیٹی نکل گئی، ابھی باقی پیسے دینے ہیں، تو مختلف صورتیں بنتی ہیں ان کی ساری. تو جس طرح کا مسئلہ ہو وہ اس کے مطابق پوچھ بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس کا میں ایک چھوٹا سا نا آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک نقشے کے ٹائپ پہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ 2 خانے بنائیں، ایک میں لکھیں میرے پاس موجود مال، یعنی لکھیں کہ میرے پاس جو موجود ہے، اس میں آپ لکھ لیں کہ سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، پرائز بونڈ اتنے ہیں، اتنا میرے پاس مال موجود ہے، اتنا تجارت کا مال ہے، اتنے میرے پاس جو پلاٹ خرید کر بیچنے کے لیے لیے تھے کہ بھی آگے بیچوں گا، اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، ان کو بھی لکھ لیں، ان کی مالیت ساری اکٹھی کر لیں. اب اکٹھی کرنے کے بعد دوسرا ایک خانہ بنائیں، اس کے اوپر ہیڈنگ دیں کہ جو پیسے دینے ہیں اس میں نیچے لکھتے جائیں، اتنے میں نے زید کو دینے ہیں، اتنے میں نے اپنے چاچے کو دینے ہیں، اتنے میں نے اپنے ماموں کو دینے ہیں، اتنا میرے اوپر قرض ہے وہ دینا ہے، اتنا میرے اوپر ایسا میں نے ایک پلاٹ خریدا ہوا تھا، آدھی قسطیں چلی گئی ہیں، آدھی باقی ہیں، وہ آدھی جو باقی ہیں وہ لکھ لیں، اور جو میں نے کمیٹی ڈالی تھی نکل گئی ہے، اس کے بقایا میں نے پیسے 2 لاکھ روپے ابھی دینے بھرنے وہ لکھ لیں، ان کو بھی جمع کر لیں. یہ جو اس طرف لکھے تھے جو موجود ہیں ان کو بھی ٹوٹل کر لیں، اور جو دینے ہیں وہ بھی ٹوٹل کر لیں. جو دینے ہیں ان کو اس میں سے مائنس کر دیں. مثال کے طور پہ اگر یہ ٹوٹل کیے تھے تو 20 لاکھ بنے تھے،
اور یہ ٹوٹل کیے تو یہ 15 لاکھ بن گئے. اب 20 میں سے 15 لاکھ نکال دیں, کتنے بچے؟ 5 لاکھ. اب 5 لاکھ کو دیکھیں کہ 5 لاکھ میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے. اگر آج کل جیسے کہ مہنگائی کا سلسلہ بنا ہوا ہے تو اس میں ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں 5 لاکھ میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے. آ سکتی ہے تو صرف ان 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, پورے 20 کی نہیں کرنی پڑے گی. اور اگر نہیں آ سکتی تو پھر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. تو جس کا کوئی پرٹیکولر مسئلہ ہو وہ بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھا ہے کہ اس طرح اگر آپ کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کمیٹی کے معاملات الگ ہوتے ہیں, کوئی جو قسطیں پلاٹ کی دینی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, دیگر معاملات یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ان کو دیکھ لیں, جس کا جو پرٹیکولر مسئلہ الگ سے ہو وہ پوچھ بھی سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.